معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات و خواتین کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 32 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی فضیلت میں یہ آیت نازل کرتے فرمایا، اور ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ مفسرین نے بتایا کہ اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور ہمارے خاص بندوں کو جن کو ہم نے چنا ہے اس سے مراد امت محمدیہ ہے، یعنی ہم اور آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد میں امت محمدیہ کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، یعنی 3 قسمیں اس اعتبار سے بتائے ہیں کہ یہ تینوں قسم کے لوگ اس امت کے اندر پائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتایا ظالم لنفسہ، یہ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ جانوں پہ ظلم کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے کہا کہ یہ لوگ گناہ کریں گے اور گناہ کر کے اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے رہیں گے۔ وہ اس طریقے سے کہ پہلی قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو فرائض میں کوتاہی کر کے گناہ کریں گے اور خاص محرمات کا ارتکاب کر کے گنہگار ہوں گے۔ ومنہم مقتصد، اور اس امت محمدیہ کی ایک دوسرا طبقہ ایسا ہوگا جو یعنی وسط درجے کا ہوگا، درمیانی درجے کا ہوگا۔ مفسرین نے بتایا کہ یہ ان سے زیادہ بہتر ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ درمیانی درجے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ یہ فرائض کے پابند تو ہوں گے، لیکن کبھی کبھار سمجھے سنن و نوافل کا اہتمام نہ کرنے والے لوگ ہوں گے، مستحبات کو چھوڑنے والے، ترک کرنے والے ہوں گے۔ ہاں کبھی کبھی ان لوگوں سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن تیسری قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تیسرا گروہ ایسا ہوگا سابقون بالخیرات باذن اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ نے آگے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، اور حقیقت میں ایسے لوگوں پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم فضل ہوتا ہے، بڑا فضل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس امت محمدیہ میں 3 گروہ میں اللہ تعالیٰ نے جس گروہ کی تعریف بیان کی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور ہمیشہ فرائض کا اہتمام کرنے والے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والے، ایسے لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کی ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت کریمہ پیش کر کے میں اپنا موضوع آپ حضرات کے خواتین کے سامنے واضح کرنا چاہوں کہ دیکھیے گزشتہ بار ہم نے جہاں پر اس دور کا ایک عظیم فتنے کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی تھی، اہل علم بتاتے ہیں کہ ایک انسان اگر اپنے دین پر جتنا قائم رہے گا، مستقیم رہے گا، استقامت کی راہ اختیار کرے گا، ہمیشہ نیکیاں کرے گا، نیکیوں میں آگے رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بنیادی راستہ یہ بتایا گیا نجات کا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دین کو اچھی مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، اور چاہے جو حالات بھی انسان کی زندگی پر آئے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو ہرگز ترک نہ کرے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ لوگوں کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فاستبقوا الخیرات، اے لوگوں تمہیں ہمیشہ نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے، ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مطففین کی جہاں پر ان آیات کے اندر جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، اسی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نعمت ابھی جن کا تذکرہ تم لوگ سن رہے ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آگے بڑھنے والوں کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اور جنت پانے والوں کو جنت کے شوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیکیاں زیادہ سے زیادہ انسان کو کرنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی مثالیں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے ایسے واقعات قرآن کے اندر ذکر کیے جو ہر ہمیشہ بندگی کے راستے کو اپناتے تھے اور نیکیوں میں ہر ہمیشہ آگے بڑھتے تھے۔ ایک مثال آپ لے لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی اس آیت کے اندر فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ذرا یاد کرو اس وقت کو جب کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، دعا کے الفاظ یہ تھے رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے میرے رب مجھے تو تنہا نہ چھوڑنا، تو بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارث ہے۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے ہیں اور ان کی بیوی، ان کے زوجہ پوری طریقے سے بانجھ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید نہیں چھوڑی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ جو اولاد دینے پر قادر ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، میں بڑھاپے کے حالت میں پہنچ چکا ہوں، صحیح ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ تیری رحمت سے ہم محروم نہیں ہونا چاہتے، اللہ مجھے بھی تو صاحب اولاد بنا، اور اللہ تو بہتر وارث ہے، وارث عطا کرنے والا ہے۔ جیسے ہی یہاں دعا کی زکریا علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کی دعا سن لی، ان کی دعا قبول کر لی، اور فوراً ہم نے زکریا علیہ السلام کو جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہوئے کہا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ساتھ میں ہم نے ان کی بیوی کا جو بانجھ پن تھا، اس بانجھ پن کو بھی ہم نے ختم کر دیا، اور ان کی زوجہ کو ہم نے اولاد جننے کے قابل کر دیا۔ اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ جہاں پر سارے راستے بند تھے، اولاد ملنا بالکل انتہائی مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ناممکن حالات میں بھی زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیوں کی؟ اس کی وجہ اللہ آگے بتا رہے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ لوگ ایسے ہیں، یہ پیغمبر جو ہر ہمیشہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہر ہمیشہ یہ ہم سے دعا کرتے ہیں، کبھی دعا کا سلسلہ ان سے ختم نہیں ہوتا، اور دعا بھی کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ رغباً، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید اور لالچ کے ساتھ میں دعا کرتے ہیں، ورغباً، اور ہر ہمیشہ رغباً کا معنی کہ ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تصور سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے، دل میں رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ لوگ ہمارے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے لوگ تھے۔ اسی لیے اہل علم نے، مفسرین نے اس آیت کے تحت ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے، کہا کہ ایک آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور اس وقت قبول کرتا ہے جب اس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دین کا پابند ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو انشاءاللہ مستجاب الدعویٰ بھی بنا سکتا ہے کہ اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ بتائی ہر ہمیشہ انسان کو دعا کا سہارا لینا چاہیے، اور چاہے اچھے حالات ہو برے حالات ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہر ہمیشہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسی انسان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دعا کے آداب کے اندر یہ چیز ہے کہ انسان جب دعا کرے گا اپنے آپ کو مسکین، اپنے آپ کو فقیر، اپنے آپ کو لاچار سمجھ کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے وہ گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو پوری کرتا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے اہل کتاب یعنی وہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، یہود و نصارہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق اہل کتاب کی تعریف اس آیت کریمہ کے اندر کی، محض اس وجہ سے کہ وہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ یہ آیت کریمہ سنیے، سورہ آل عمران کی آیت 113 114 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لیسوا سوا، اللہ نے کہا کہ ہر ہمیشہ کوئی سامنے پورے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ بتائی کہ رات میں جاگ کر کے حالت قیام میں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ مان لیے کہ اگر وہ لوگ ہیں تورات پڑھتے ہیں، وہ لوگ ہیں انجیل پڑھتے ہیں، اور چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں تو ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، تو یہ اہل کتاب جو پہلے اہل کتاب تھے اب امت محمدیہ بن چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لا چکے ہیں، تو یہ راتوں میں جاگ کر کے سجدہ کرتے ہوئے قیام کے حالت میں اللہ تعالیٰ کی آیت یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الاخر، دوسری یہ بات بتائی کہ یہ کامل اللہ کی ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ لوگ آپس میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے ہر ہمیشہ روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، چوتھی صفت اللہ نے بتائی یہ ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور آگے اللہ نے گواہی دیتے ہوئے کہا حقیقت میں یہی تو نیک لوگ ہیں، یہی تو صالح لوگ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چار چیزیں اگر جس انسان کی زندگی میں آگے، وہ انسان صالح ہے، وہ انسان نیک ہے۔ اور وہ نیک چار چیزیں کیا ہے؟ اب دوبارہ سماعت کیجیے۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ رات میں قیام اللیل کی نماز کا اہتمام کرنے والے لوگ۔ دوسرا یہ بتایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل یقین ایمان رکھنے والے لوگ۔ تیسرا یہ بتایا
کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ ہمیشہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، نیکیوں میں ہر ہمیشہ یہ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیکوکار میں اور صالحین میں ان کا شمار فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو نیکیوں میں سبقت کرنے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی حدیث کے اندر، لیکن بس ایک حدیث پر میں اکتفا کروں گا۔ ذرا غور و فکر کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کس قدر اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے تھے، اور ساتھ میں لوگوں کے مال کی کتنی آپ کو فکر ہوتی تھی، اور امانت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادائیگی کی، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے۔ عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے مسجد نبوی میں پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سلام پھیرا اور فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلے سے کھڑے ہوئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے گھر تشریف لے، اور اس کے بعد مسجد میں جو لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے وہ سب پریشان ہیں۔ پریشان اس معنی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ ہر ہمیشہ اپنے مصلے پر کافی دیر تک بیٹھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذکار پڑھے بغیر آپ مسجد سے نکل گئے اور اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ جو ہو سکتا ہے کہ کوئی ماجرا پیش آ جائے، کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد باہر آتے ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کا یہ اشکال دور کرتے ہوئے، شبہات کو دور کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ذکرت شیئا من تبر عندنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ سونے کا ایک تولہ میرے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا، نماز میں جب پڑھا رہا تھا، نماز کی حالت میں مجھے وہ چیز یاد آ گئی، فکرہت ان یحبسنی، اور مجھے یہ ناپسند ہوا کہ یہ سونے کا ٹکڑا میرے پاس زیادہ دیر تک رہے، ایک رات تک رکے رہے۔ فامرت بقسمتہ، فوراً میں جا کر کے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ جتنا جلد ہو سکے اس کی تقسیم کری جائے، اور جو حقدار انسان ہے اس حقدار تک اس کا حق پہنچا جائے۔ تو آپ دیکھیے اہل علم جو اس روایت کو بیان کرنے کے بعد میں جو باتیں بیان کرتے ہیں اس میں سے بنیادی بات یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کسی انسان کی کوئی امانت ہے تو یہ امانت کے اندر ایک انسان کو کبھی سستی نہیں برتنی چاہیے، کبھی تاخیر نہیں برتنی چاہیے۔ انسان اگر کسی کا حق اس کو دینا باقی ہے، خاص طور پہ مال کی شکل میں، انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے صاحب حق کو اس کا حق پہنچائے، اور کبھی بھی اس کے اندر تاخیر نہ کرے، اس کے اندر جلد بازی کرے، سبقت کرے۔ اس حوالے سے اور ایک چند باتیں آپ کے سامنے یہ بھی دیکھ لیجیے، وہ چند باتیں آپ کے سامنے میں گنانا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے لوگوں ان چیزوں کے اندر تمہیں سبقت کرنی چاہیے، جلدی مچانی چاہیے، کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں سے ایک آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ کہا کہ تم گنہگار ہو، تم گناہ کرتے رہتے ہو، صبح و شام گناہ کرتے ہو، لیکن جیسے ہی تم سے گناہ ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار جتنا جلد ہو سکے اس کا کرنے کا تمہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں کی توبہ ہے، ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے، ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا ہے جو گناہ کرتے ہیں تو جہالت کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ ایک تو جہالت کی بنیاد پہ ان سے جب گناہ ہو جاتا ہے، یتوبون من قریب، قریب کا معنی ہوتا ہے انتہائی قریب، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بخشش کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، فاولئک یتوب علیہم، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ ہی کو اللہ تعالیٰ جلد قبول کرتا ہے۔ تم توبے میں آگے بڑھو گے، سبقت کرو گے، اسی قدر جلد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک انسان اگر گناہ کرتے کرتے، معصیتیں کرتے کرتے وہ انسان اندھیرے میں رہ جائے لیکن توبہ اللہ تعالیٰ سے نہ کرے، نعوذ باللہ یہ بری حالت میں مر جائے گا، اور ایسے انسان کو حسن خاتمہ کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں توبے کے اندر ہی بتایا گیا کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی لیے لقمان حکیم علیہ السلام کی جہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وصیتیں ذکر کی، جہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، اس میں سے ایک روایت کے اندر آتا ہے، ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التذکرہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بھی وصیت کی، یہ بھی نصیحت کی۔ وہ کہتے ہیں، یا بنیا لا تؤخر التوبہ، وہ کہتے ہیں اے میرے پیارے بچے ہرگز کبھی بھی توبہ کرنے میں تاخیر مت کر، اسی لیے تاخیر مت کر توبے کے اندر
اسی لیے کیونکہ نہیں معلوم انسان کو کہ اس کی موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، اور انسان کو موت کا فرشتہ کبھی بھی نظر آ سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے موت کا وقت کب ہے، کب ہمارے جسم سے ہماری روح قبض ہو جائے، کب ہماری آنکھیں فرشتے کو دیکھ لے۔ تو اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ توبے میں آگے بڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی نصیحت کرتے تھے۔ ایک نصیحت بڑی مشہور ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی سے، اے صحابی جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جتنا جلد ہو سکے فوراً اس کے پیچھے نیکی کر لو۔ اگر تم یہ نیکی کر لو گے تو وہ پچھلے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کی بنیاد پہ تمہارے معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا ایک دو طریقے بتائے گئے، ایک تو توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی، اور دوسرا بتایا گیا کہ فوراً انشاءاللہ پیچھے نیکی کرنے لگ جائے انسان تو گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسی قدر معاف کر دے گا۔ اور کس چیز کے اندر انسان کو جلد بازی کرنی چاہیے؟ پہلے یہ حدیث سن لیجیے۔ حالانکہ علامہ البانی رحم اللہ نے سند کے اعتبار سے تو اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن وہ آگے کہتے ہیں وہ معنی ہو صحیح ہو، لیکن اس روایت کا معنی صحیح ہے کیونکہ اس کے شواہد دوسرے احادیث سے ثابت ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سبقت کرنے کا حکم دیا، گرچہ یہ روایت سندن ضعیف ہے لیکن دوسری روایتوں میں اس کا ثبوت ہے۔ سب سے پہلی بات، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یا علی، اے علی ثلاث لا تؤخرها، کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں علی، ہرگز اس کے اندر کوتاہی مت کرنا اور اس کے اندر کبھی تاخیر نہیں کرنا۔ پہلی چیز آپ نے یہی بتائی، کہا کہ الصلاۃ اذا اتت، کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھتے ہوئے نماز کے اندر کوتاہی ہرگز نہ کرے، اس کو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ بتایا گیا والجنازۃ اذا حضرت، دوسری چیز یہ ہے کہ جب جنازہ حاضر کیا جائے تو ہرگز جنازے میں یعنی اس کو کفنانے اور دفنانے کے اندر ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج مسلم معاشرے کا حال یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، کہا کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے اگر بہت دور رہتے ہیں اور ان کے آنے کی اگر انسان کو اطلاع ملتی ہے تو وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو یعنی جنازے میں تھوڑی سی تاخیر کری جائے، اس کے رشتہ دار وقت پہ پہنچ جائے، ان کو آخری دیدار نصیب ہو جائے، وہ بھی اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں حاضر رہے۔ انسان کی یہ خواہش تو اچھی ہے، سوچ تو اچھی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، غیر مناسب عمل ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی جنازہ سامنے رکھا گیا، اسے نہلایا گیا، اسے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اب ایسی صورت میں اس کو دفنانے میں انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ ایک دن، ڈیڑھ دن اور دو دن تک میت کو اسی حالت کے اندر رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ بہانے سے کہ اس کے رشتہ دار دوسری جگہ سے آ رہے ہیں، جب پورے رشتہ دار آ جائیں گے تب لے جا کر کے اس کے دفنانا، شریعت کہتی ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ سنت پہ عمل ہمیں کرنا چاہیے، شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، جتنا جلد ہو سکے ایک جنازے کو اس کے اپنے اصلی مقام پہ پہنچانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ایسا کیوں ہے؟ جنازے میں مسابقت کرنا کیوں ہے؟ جنازے میں جلد بازی کرنا کیوں ہے؟ اسی لیے ایک حدیث کے اندر کہا گیا جب بھی ہم لوگ جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں تو میت وہاں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، کہا کہ جتنا جلد ہو سکے مجھے لے جاؤ، یعنی وہ اگر نیک انسان ہے تو یہ کہتا رہے گا کہ جتنا جلد ہو سکے مجھے لے جا کر کے دفنا دو، کیونکہ مجھے آگے کی زندگی اچھی نظر آ رہی ہے، بہترین زندگی میری ہونے والی ہے۔ لیکن ایک گنہگار انسان جو ہوگا، مشرک کافر منافق انسان جو ہوگا، وہ یہ کہہ رہا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا کہ مجھے ہرگز نہ لے جاؤ، مجھے جہاں پر چھوڑے تھے تم نے وہیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو یہ تمنا اور آرزو انسان کرے گا۔ تو لہٰذا اگر نیک انسان ہے معلوم ہے تو جلدی اگر ہم لے جائیں گے، اسے دفنا دیں گے تو جو قبر کی جو نعمتیں ہیں وہ جتنا جلد ہو سکے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے پالے گا۔ ایک تیسری چیز ہے وہ خاص طور پہ نکاح کے متعلق بتائی گئی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی روایت یہاں ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا وجدت لها کفوا، آپ نے کہا کہ دیکھو جیسے ہی نکاح کے اندر اگر تمہیں کفو یعنی برابر کا رشتہ اگر تم کو مل رہا ہے تو جتنا جلد ہو سکے اس کے اندر تاخیر نہ کرو، اس کے اندر اپنے نکاح اور اپنے رشتہ داروں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے اس کا نکاح کر دو۔ یعنی کفو کا معنی کیا ہے؟ اہل علم بتاتے ہیں اس کی تشریح میں کہ مان لیے کہ ایک لڑکا جس طریقے سے پڑھا لکھا ہے، سامنے لڑکی بھی پڑھی لکھی ہے، اور یہ جس طریقے سے فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، سامنے والے بھی ویسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، تو یہ کفو ہوتا ہے۔ اور یہ کفو جب ایک ساتھ میچ کر جاتے ہیں اور وہ رشتہ سامنے سے آ جاتا ہے تو ایسے موقع پر ہرگز اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں جو بتائی گئی، نماز ہے، جنازہ ہے، نکاح ہے، ان تینوں چیزیں کے اندر شریعت کہتی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے انسان کو آگے بڑھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں یا عام طور پہ جب بھی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے
تو وہ روزہ افطار کرنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما اجلوا الفطر، آپ نے کہا کہ لوگ برابر خیر اور عافیت میں ہوں گے جب تک کہ وہ افطار کے اندر عجلت کریں گے، افطار کے اندر جلد بازی کریں گے۔ تو یہاں حدیث اشارہ دے رہی ہے کہ وہ انسان جو بھی روزے دار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ایسے موقع پر احتیاط کے نام پر 5 سے 7 منٹ اس کا چھوڑنا یہ شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ورزی ہے۔ ایسے موقع پر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جیسے ہی یہ سورج کی ٹکیا، یہ سورج غائب ہو جائے، غروب ہو جائے، فوراً جتنا جلد ہو سکے ایک روزے دار کو افطار کرنا چاہیے۔ اگر یہ قوم افطار میں جلد بازی کرے گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ انشاءاللہ ہر ہمیشہ خیر میں رہیں گے، ہر ہمیشہ عافیت میں رہیں گے۔ اس حوالے سے ایک اور چیز کہ جس کے اندر ایک انسان کو سبقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ خاص طور پہ فریضہ حج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا تعجلوا الی الحج، آپ نے کہا کہ لوگوں حج کے اندر جلد بازی کرو، فإن أحدكم لا يدري ما يرجل، آپ نے کہا کہ تم میں سے کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اسے کیا ضرورت آ پڑ سکتی ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ ضرورت کیا ہو سکتی ہے۔ انسان اگر سوچے مال ملنے کے بعد بھی تاخیر کر رہا ہے حج کے فریضے کو انجام دینے میں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اس کی خواہش کی بنیاد پر بھی وہ حج نہیں کر سکے گا، وہ تمنا کرے گا حج کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیں گے، اسی لیے کیونکہ اس نے تاخیر کری تھی۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یمرض المریض، ایک انسان بیمار پڑ سکتا ہے، بیمار بھی کیسا پڑ گیا؟ ایسا پڑ گیا کہ ہمیشہ کے لیے بیمار، کبھی اپنے بستر سے اٹھ نہ سکے گا، وہاں بستر پہ تمنا کرنے سے کیا ہوگا؟ حج اگر میں زندگی میں کر لیتا جب مال میرے پاس تھا، تو ایسے موقع پر یہ حسرت سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز تزل الضالہ، اس زمانے کے اندر چونکہ حج کا جو سفر ہوتا تھا وہ سواری پر یعنی اونٹ پر ہوتا تھا اور جانوروں پر ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس 8 جانور موجود ہے تو لہٰذا یہ اس کی قدر کرتے ہوئے جتنا جلد ہو سکے تمہیں حج کا سفر باندھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جانور ہو سکتا ہے تم سے کھو جائے، ہو سکتا ہے یہ جانور تم سے رخصت ہو جائے۔ تو لہٰذا آج بھی مان لیے کہ پیسہ ہمارے پاس ہے، جب تک ہمارے پاس پیسہ ہے، اللہ نے یہ دولت دی ہے، نعمت دی ہے، تو یہ نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو یعنی حج کے فریضے کو انجام دیں۔ تیسری چیز فرمائی، کہا کہ تارث الحاجہ، یا دنیاوی کوئی بھی حاجت انسان کو لاحق ہو سکتی ہے، اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ حج جتنا ہو سکے جلد ادا کرے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم اور آپ کو صاحب مال بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، مال و دولت دی ہے، ہر وہ چیز دی ہے، اب ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم حج کرنے کی فکر کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور جتنا ہو سکے جلد اسی سال حج کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کو نہیں معلوم کہ آئندہ سال حج کرنے کا ارادہ اگر کسی بندے نے رکھا ہے، آئندہ سال تک وہ زندہ رہے گا نہیں رہے گا، موسم حج اس کو ملے گا نہیں ملے گا، اس بات کی انسان گارنٹی ہرگز نہیں دے سکتا۔ اس حوالے سے ایک اور چیز ہے جس میں انسان کو سبقت کرنے کی ضرورت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ یہ بتایا کہ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں الحمدللہ ہمارے ماتحت کام کرنے والے لوگ، ہمارے ماتحت کام کرنے والے اجیر ہیں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے مزدور ہیں، اور ایسے مزدوروں کو جب ہم کام پہ رکھتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بھی یہ کام کرنے والے کو تم نے کام پہ رکھا ہے تو ہر ہمیشہ سمجھ لو کہ جب بھی اس کی اجرت دینے کا ٹائم اور وقت آ جائے گا اس کے اندر کبھی تاخیر نہیں کرنا، اس کے اندر کبھی اس کو مہلت ہرگز نہیں دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث کے اندر آت الاجیر اجرہ، آپ نے کہا کہ اجیر یعنی مزدور انسان کی مزدوری کو جلد سے جلد ادا کرو، قبل ان یجف عرقہ، قبل اس کے کہ اس کا پسینہ سوکھ جائے۔ یعنی یہ کیسی تعبیر ہے، آپ سوچ کے دیکھیے، ایک مزدور کام کر رہا ہے، کام بھی اس کا مکمل نہیں ہوا، اس سے پہلے اس کا پسینہ سوکھ جاتا ہے، پسینے کے سوکھنے سے پہلے ایک مزدور آدمی ایک اجیر آدمی کی اجرت کو دینے کی بات بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پر ایک انسان اگر کام تو سامنے والے سے پورا لے رہا ہے، پورا وقت بھی وہ سامنے والا انسان دے رہا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے بلا کسی شرعی عذر کے وہ انسان کو جو نہ تاخیر کر رہا ہے، وہ انسان کا حق مار رہا ہے، اس کو وقت پہ پیمنٹ نہیں کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، اس حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ تو لہٰذا شریعت کہتی ہے کہ وہ اجرت کے اندر جلد بازی کرو، جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسے اپنے بھائیوں کے لیے اور دوسرے دیگر لوگوں کے لیے چیز کو پسند کرو۔ اس حوالے سے ایک آخری بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ خاص طور پہ ہمیں کس چیز کے اندر اور سبقت کرنی چاہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے احکامات ہیں۔ ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہو سکتا ہے ہم نے کئی مرتبہ یہ روایت سنی ہے، خیبر کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا
لأوتین هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جو خیبر کی جنگ لڑی جانے والی ہے، یہ جو اس کا جھنڈا ہوتا ہے جس کو قائد اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، میں ایسے انسان کو یہ جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قائد کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرنے والا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی قائد ہونے کی تمنا اور خواہش نہیں کی تھی سوائے اس ایک موقع پر، کیونکہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دینے کا مطلب یہ تھا کہ سارے صحابہ کرام پر ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کی فضیلت ہوتی ہے اس صحابی کی، اور ایک معنی میں خیبر فاتح خیبر وہ قرار دیے جاتے، اور تیسرا جو اس سے بڑی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسے انسان کو مل جاتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ آج یہ مجھے جھنڈا مل جائے، اور یہ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں، جتنے صحابہ کرام نے سنا تھا وہ سارے کے سارے رات جو جاگ رہے تھے ساری رات جاگی، کسی کو نیند نہیں آئی، فجر تک یہی سوچتے رہے کہ وہ کون سے ایسے عظیم مرتبت والے صحابی ہیں جس کو جھنڈا ملنے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ علی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے. تو یہ جب بتایا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھ میں پریشانی ہے، آنکھ میں ایک قسم کی تکلیف ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوا بھیجا، جاؤ علی کو بلا لاؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک علی رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھ میں جب ڈالا، علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کبھی آنکھ میں میری تکلیف نہیں تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کی برکت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوک سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی آنکھ کی پریشانی دور کی، ان کو شفا عطا کی. پھر اس کے بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جھنڈا عطا کیا. انہوں نے جھنڈا لیا ہاتھ میں، ان کو معلوم ہوا کہ خیبر اب لڑی جانے والی ہے، جنگ خیبر لڑی جانے والی ہے. اس کے بعد میں ان کا جملہ کیا ہے جانتے ہیں؟ پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا امشی ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علیک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی سے کہا ہے علی یہ جھنڈا لو، آگے بڑھو، اور کبھی ادھر ادھر دائیں بائیں مت دیکھنا جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے یہ جنگ کو جتوا نہ دے. علی رضی اللہ تعالیٰ ادھر نہ ادھر دیکھتے، نہ دائیں دیکھتے، نہ بائیں دیکھتے ہیں، لیکن بس ایک سوال دل میں کھٹک رہا تھا. کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے چیخ کر کے، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جھنڈا تو دیا ہے صحیح ہے، لڑنے کے لیے تو کہا ہے صحیح ہے، کس بنیاد پہ میں کافروں سے لڑوں، کس بنیاد پہ لڑوں، کب تک لڑوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو علی، اس وقت تک لڑنا جب تک کہ یہ لوگ شہادتین کے قائل نہ ہو جائیں، جب تک کہ یہ لوگ شہادتین کا اقرار نہ کر لیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات بتائی، اس پہ علماء نے ایک نکتہ یہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خیبر کی جب ان کے ہاتھوں جتوائی تھی، آخر میں اس میں بتایا یہ گیا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میرا آرڈر ہے، یہ میرا حکم ہے، تم کو جھنڈا بھی لینا ہے اور فاتح خیبر بھی بننا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی اس سلسلے میں سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر بھی نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسا آرڈر آیا، جیسا حکم آیا، فوراً حکم کی پاسداری کرنے کے لیے میدان کے اندر کود پڑے. تو لہٰذا مان لیے کہ آج جہاد کے میدان میں تو ہم کو کودنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو کر نہ پائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں جو سنتیں کے عام سنتیں کہلاتی ہیں، جس پر ایک انسان بڑی آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے. تو بتائیے ذرا کہ ہماری زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی سنت سنتے ہیں، آپ کا جو بھی عمل سنتے ہیں، کیا اس کے بعد میں ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں؟ تو جتنا ہو سکے، جتنے معلومات اللہ نے ہم کو دیے اس کے مطابق ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تھامتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اس سنت کو عمل کرنے کی، اس سنت پر پیروی کرنے کی ہم جو نا انسان کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے. یہ چند باتیں نیکی میں سبقت کرنے سے متعلق تھی. ایک آخری بات کہہ کر کے میں جمعہ کا خطبہ ختم کرنا چاہوں کہ دیکھیے فضیلت کیا ہے. ایک انسان اگر آگے بڑھے گا، سبقت کرے گا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کیا نعمتوں سے نوازے گا. جنت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دے اور جہنم سے نجات دے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ نے کہا کہ وہ آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، ہجرت میں سبقت کرنے والے، ایمان میں سبقت کرنے والے، اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والے، یہ مہاجرین اور انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان، اور صرف یہ صحابہ نہیں، ان صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے، صحابہ کرام کو آئیڈیل نمونہ بنانے والے اور اس امت کے سب سے خیر طبقہ تصور کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جنتیں نصیب کرنے والا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ عظیم فضل انشاءاللہ ان لوگوں پر ہوگا۔ تو ایک جو بات اللہ تعالیٰ نے بشارت کے طور پہ بتائی، جنت صرف اسی انسان کو مل سکتی ہے جو نبی اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپناتا ہے، راستے کو اپناتا ہے، کبھی صحابہ کرام کے طریقے کو، نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑتا۔ اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ ہر عبادت اور ہر نیکی میں انسان جو سبقت کرتا ہے، اس کے بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے بعد اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنت نصیب کرتا ہے اور جنت کی تمام نعمتوں سے انہیں بہراور کرتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی اس موضوع سے متعلق، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے اس جمعہ کے خطبے کا جو موضوع تھا نیکیوں میں سبقت کرنے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو داد معیار ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اور اخلاص نیت کے ساتھ میں ہر ہمیشہ عبادت پر قائم دائم رہنے اور عبادت میں سبقت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔